تو ایسی کون سی طاقت ہے کہ وہاں یہ سیم جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کے مختلف مقامات واقعتاً بھاری ہیں کہ جو ہے وہاں پہ کوئی اثرات وغیرہ ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا. السلام علیکم. آج انتہائی افسوسناک نیوز کے ساتھ ہم حاضر ہیں. وہ نیوز کچھ ایسی ہے کہ کل رات کو یونیورسٹی روڈ پر ایک حادثہ رونما ہوا جس میں ایک گاڑی الٹ گئی اور اس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس واقعے کو لے کر ہماری ٹیم اور کافی لوگوں سے ڈسکشن چلتا رہا. اس میں کافی پہلو آئے اور کچھ چیزیں ایسی بھی ظاہر ہوئیں کہ اس کو ویڈیو میں لانا پڑے گا. اصل میں پچھلے ہی مہینے کی بات ہے. ہمارے کافی ایک عزیز ہیں، ان کے بیٹے کے ساتھ بھی سیم واقعہ ہوا. وہ بھی رات کو آ رہے تھے یونیورسٹی روڈ پر اور گاڑی الٹی ہے اور وہ وہیں آن دا اسپاٹ جاں بحق ہو گئے. اور یہ بھی کافی افسوسناک واقعہ رہا اور اسی کو لے کے کافی لوگوں سے مشاورت ہوئی. سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھائی چلیں صحیح ہے، ایک تو اوور اسپیڈنگ تھی، اوور اسپیڈنگ کے حوالے سے یہ واقعہ ہوا. اور پچھلا بھی واقعہ کچھ ایسی تھا، اوور اسپیڈنگ تھا. لیکن اوور اسپیڈنگ کے ساتھ جو واقعہ ایک ہوا کہ جی گاڑی ٹرن مار کے بالکل کریش ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ بچے نہیں. دوسری یہ جو پوزیشن ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ہائی ویز پہ جہاں پر 120 سے اوپر 140 سے اوپر گاڑی جاتی ہے. دوسرا پھر یونیورسٹی روڈ کا بچپن میں ہم جو سنتے تھے، یہ کہتے ہوئے مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے، بچپن میں ہم سنتے تھے کہ یار یونیورسٹی روڈ پر کچھ اثرات ہیں، اللہ نوز بیٹر. بٹ یہ باتیں کل سے ذہن میں گردش کر رہی تھی تو ہم نے کہا چلیں اس کو ویڈیو کی شکل میں آپ سے شیئر کریں. اور اسی کے لیے میں نے سینئر جرنلسٹ، انجینئرز اور عام شہریوں سے کچھ گفتگو کری ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کل رات کو یونیورسٹی روڈ کے اوپر جو یہ ایک بڑا فیٹل ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بڑا افسوس ہوا اس بات کے اوپر. اور پچھلے مہینے بھی اسی جگہ پہ 2 بچے اور بھی کہ گاڑی بالکل الٹ گئی اور ایک دم ریپچر جسے بولتے ہو گئے، انجن باہر نکل گیا. تو ایسی کون سی طاقت ہے کہ وہاں یہ سیم جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں؟ اور میں نے اور ہائی ویز وغیرہ بھی دیکھا ہے، آپ لوگ بھی جاتے رہتے ہیں کہ یہ ان کو فیٹل ایکسیڈنٹ ہی کہا جا سکتا ہے. اور فیٹل ایکسیڈنٹ جو ایک سوچا جائے تو اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے لیے جو ہے کچھ لوگ اپنے بچوں کے لیے بھی احتیاط کے لیے کہہ سکتے ہیں اور اس جگہ کو بھی مطلب چھوڑنا نہیں چاہیے. یاد رکھیں کہ ایسے آخر یہاں کیوں ہو رہا ہے، کون سی ایسی طاقت ہے کہ اسی جگہ پہ یہی ایکسیڈنٹ ایسی ٹائپ کے ہو رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی ایک گاڑی الٹی اور 2 بچے ضائع ہوئے اور اسی طرح. تو یہ سملر ایکسیڈنٹ ہیں جس پہ غور کیا جا سکتا ہے. تازہ ترین صورتحال میں ایک المناک حادثہ رونما ہوا ہے یونیورسٹی روڈ پر. تو اس حوالے سے تقریباً 6 مگوئیاں مختلف محافل میں چل رہی ہیں، مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر یہ ڈسکشن چل رہا ہے اور اس پر لوگوں کی مختلف آراء ہے کہ بھئی یہ واقعہ ہوا جس میں جو لوگوں کی جانیں گئی ہیں یہ کیسے ہوا اور ایک دم اچانک اور اتنا بڑا حادثہ کہ جو انسانی عقل و فہم میں نہیں آ رہا. کہ جیسے کہ اموات نارمل ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں اور تقریباً لوگوں کی ایکسیڈنٹ میں اموات بھی ہو جاتی ہیں. لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ اس طرح سے ہے کہ بائک کار سے ٹکراتی ہے اور کار کا انجن نکل کر دوسری جگہ جا کے گرتا ہے، روڈ کے دوسرے پار جا کے گرتا ہے. یہ حیرت انگیز بات ہے جس پر لوگ مختلف نوعیت کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا میں ایک بات بتاتا چلوں کہ کراچی شہر ایک بہت بڑا شہر ہے یقیناً، لیکن یہاں کچھ مقامات کچھ یہ سمجھ لیجیے جیسے کہ بھاری ہے. بھاری میں اس طرح سے کہوں گا کہ ہمارے پاس اس طرح کے کیسز بہت سے آتے رہتے ہیں
اور بہت سے لوگ اپنے معمولات اور واقعات بتاتے رہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ سے گزرے، ایسے واقعہ ہوا، گاڑی پلٹ گئی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا ہم نے ایسے دیکھا یا ویسے دیکھا، مختلف چیزیں یہ واقعات لوگ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں اور ہم سے بتاتے رہتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کے مختلف مقامات واقعتاً بھاری ہیں۔ آپ شاید میری بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں، جیسے مثال کے طور پہ یونیورسٹی روڈ واقعتاً بھاری ہے، اس کے علاوہ اور کون کون سے ایریاز بھاری ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ کبھی آپ جائیں تو محتاط ہو کر چلیں۔ شیر شاہ کا پراچا چوک ہے، چوک کے اوپر ایک برج بنا ہے، نیا برج جو ہب ریور روڈ کی طرف جا رہا ہے، اس موڑ کے اوپر بھی اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ وہاں بھی کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں جو کہ لوگوں کو نظر نہیں آتی، لیکن وہاں پہ بھی عموماً واقعات اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں اگر لوگوں کے ذہنوں میں ہو تو۔ کارساز ایک مشہور جگہ ہے، کارساز کا روڈ عموماً واقعات ہوتے رہے ہیں، واقعات بڑے شدید بھی ہوئے اور ہلکے نوعیت کے بھی ہوئے، جس میں یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک کچھ اس طرح کے واقعے بھی ہوتے تھے کہ جو ٹیکسی رات کے کسی پہر 2 بجے 3 بجے کے ٹائم پہ کوئی خاتون جو ہے وہ ٹیکسی کو ہاتھ دیتی تھی اور ٹیکسی میں بیٹھ جاتی تھی، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ جب اترتی تھی تو وہ سیٹ کے اوپر خون پڑا ہوتا تھا، لوگ دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ واقعہ کئی دفعہ ہوا، جو ہے بدرو ہے یا جنات یا دوسرے چیزوں کا بسیرا ہے۔ تو بچاؤ کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ طریقہ جو ہے قرآن کی روح سے بالکل جائز اور جو ہے وہ مطلب کوئی ایسا ناجائز نہیں ہے۔ قرآن کی سورہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ جب بھی آپ رات کے ٹائم یا دن کے ٹائم اس طرح کی جگہوں سے سفر کریں تو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنی گاڑی پر، اپنے جسم پر، اپنے بچوں پر، اپنے لوگوں پر جو بھی گاڑی میں سوار ہو رہے ہیں ان پہ دم کر لیں، اور دم کرنے کے بعد آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں تو انشاءاللہ العزیز اس طرح کی بھاری جگہ جہاں پر جنات اور بدروؤں کا ڈیرا ہے وہاں سے بھی آپ بحفاظت نکل جائیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نسخہ ہے کہ جو وہ خود بھی استعمال فرماتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی تلقین فرماتے تھے، اور خود اپنے نواسے حسنین کریمین کو بھی سورہ فلق اور سورہ ناس کا دم کیا کرتے تھے۔ اگر یہ چیز آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس قسم کی چیزوں سے بچ جائیں گے، اور کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی یہ باتیں بتائیں تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات رونما نہ ہو۔ باقی جو کچھ ہے موت برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کی زندگی جس طرح جیسے لکھی ہے وہ تو آنی ہے، لیکن بچاؤ کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درج کیا ہے جو آپ لوگوں کے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے۔ جی، کل افسوسناک واقعہ ہوا ہے یونیورسٹی روڈ پر جو 4 جانیں ضائع ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ سال اس کو دیکھ کر کچھ مجھے یاد آ گیا کہ کچھ عرصے پہلے، سال پہلے ہمارے ایک جاننے والے کا بھی وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لڑکی کا بائک پر پیچھے سے ہٹ کری تھی بائک والوں نے، تو وہ سیدھے میں ایکسپائر ہو گئی تھی۔ تو ابھی کل کا واقعہ دیکھ کے یاد آ گیا مجھے یہ، لیکن لوگوں نے افواہ اڑائی بھی ہے وہاں پہ کہ جو ہے وہاں پہ کوئی اثرات وغیرہ ہیں، اس لیے کہ نا ابھی اللہ بہتر جانتا ہے وہاں پہ کیا واقعہ ہے۔ کافی زیادہ افسوس ہوا سن کر کہ ریسنٹلی جو یہ حادثات پیش آ رہے ہیں یونیورسٹی روڈ کے اوپر کہ گاڑیاں پلٹ گئیں، انجن باہر آ گیا، اور عموماً یہ واقعات جو ہیں وہ ہائی وے پہ سننے میں آتے ہیں کہ کیونکہ ادھر اوور اسپیڈنگ ہوتی ہے، 180 190 کی اسپیڈ کراس ہوتی ہے، تو عموماً ادھر یہ حادثات آتے ہیں۔ باقی واللہ عالم کیا مخلوق ہے کیا ہے، کیونکہ ایک ہی پرٹیکولر جگہ پہ یہ حادثہ پیش آ رہا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ باقی ہمیں بھی خود سے بھی احتیاط کرنی ہے کہ اوور اسپیڈنگ نہ کی جائے، اور 12 بجے کے بعد، بچپن میں سنا ہے کہ 12 بجے کے بعد یونیورسٹی روڈ سے نہیں نکلنا، اوور اسپیڈنگ نہیں کرنا، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اور مجھے کافی حد تک اپنے سوالات کے جوابات اس ویڈیو کے ذریعے مل گئے ہوں گے، جو کہ ہم نے رائے لی جنرل پبلک سے، انجینئر سے اور سینئر جرنلسٹ سے۔ اور اگر آپ کو بھی کوئی مائنڈ میں سوال اس واقعے سے متعلق اگر گردش کر رہا ہو تو آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔